أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی، اس بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت خباب بن منذر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے گروہ انصار، تم اس معاملے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھو، کیونکہ یہ لوگ اس وقت تمہارے زیر سایہ ہیں، یعنی مہاجرین. کسی کو تمہاری مخالفت کی ضرورت نہ ہوگی اور لوگ تمہاری رائے کے خلاف نہیں جائیں گے. تم عزت والے، دولت والے، کثرت تعداد والے اور طاقت و شوکت والے، تجربہ کار، جنگجو، دلیر اور بہادر ہو. لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اب اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہاری رائے تم میں فساد پیدا کر دے گی اور تمہارا معاملہ تم پر ہی الٹ جائے گا. بس اگر یہ لوگ اس بات کا انکار کریں، یعنی مہاجرین قریش اس بات کا انکار کریں جو تم نے ابھی سنی ہے، تو ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر ان میں سے. اس پر حضرت عمر نے فرمایا یہ ناممکن ہے، دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم، عرب ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے کہ وہ تمہیں امیر بنا دیں جبکہ ان کے نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں. ہاں البتہ عربوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی روک نہیں ہوگی کہ ان کا معاملہ ان لوگوں کے سپرد کر دیں جن میں نبوت تھی، اور اسی میں سے ان کے امیر ہونے چاہیے. اور اس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی امارت ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہوا حق ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور امارت کے بارے میں کون ہماری مخالفت کرے گا؟ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خاندان والے ہیں، سوائے احمق کے یا گناہ گار یا خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے کے. وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. خباب بن منذر نے کہا اے گروہ انصار، تم اس معاملہ کا خود تصفیہ کرو اور ہرگز اس شخص کی اور اس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانو. یہ تمہارا حصہ بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ لوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کو اپنے علاقوں سے نکال دو اور تمام امور کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ بخدا تم اس عمارت کے سب سے زیادہ مستحق اور اہل ہو. تمہاری تلواروں نے تمام لوگوں کو اس دین کا مطیع بنایا ہے جو کبھی مطیع ہونے والے نہ تھے. میں اس تمام کارروائی کی تصفیہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں، کیونکہ میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہوں اور اس کا اہل ہوں. بخدا اگر تم چاہو تو میں کاٹ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا. انہوں نے یعنی خباب نے کہا کہ بلکہ تم مارے جاؤ گے. حضرت ابو عبیدہ نے اس موقع پہ کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت اور نصرت کی. اب یہ نہ ہونا چاہیے کہ سب سے اول تم ہی اس میں تغیر و تبدل کرو.
اس پر بشیر بن سعد نے کہا، اے گروہ انصار، مشرکین سے جہاد اور دین اسلام کی ابتدا میں خدمت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی، اس سے ہمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضامندی اور اپنے نبی کی اطاعت تھی۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ دوسروں پر اپنی برتری جتائیں، اور ہم اس کے ذریعے سے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے۔ ہم پر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے۔ سن لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کی قوم اس عمارت کی عدم مستحق اور اہل ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاملے میں کبھی تنازع نہیں کروں گا۔ اللہ سے ڈرو، ان کی مخالفت نہ کرو، اور نہ اس معاملے میں ان سے تنازع کرو۔ بہرحال حضرت عمر نے جو تقریر کی وہ دوسری جگہ روایت میں اس طرح ہے، وہ سنن کبریٰ للنسائی میں یوں ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے، اس پر حضرت عمر نے کہا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی، اس طرح وہ ٹھیک نہیں رہیں گی۔ نیز انہوں نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر نے اور عرض کیا، یہ تین خوبیاں کس کی ہیں؟ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا ساتھی کون تھا؟ پھر کہا کہ اذ ہما فی الغار، یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ دونوں کون تھے؟ پھر انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کر، یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے ساتھ تھے؟ حضرت عمر کے علاوہ کس کے ساتھ تھے یا کس کا ساتھ ہے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور پھر لوگوں سے کہا تم بھی بیعت کر لو، چنانچہ لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عمر کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت بشیر بن سعد نے بیعت کی، اور اس طرح تمام انصار نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ یہ بیعت اسلامی لٹریچر میں بیعت ثقیفہ اور بیعت خاصہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، جبکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی باقی انصار کے ساتھ بیعت کر لی تھی۔ چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ساری قوم نے باری باری حضرت ابوبکر کی بیعت کی اور حضرت سعد نے بھی بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہوئی اور پھر کیسی شاندار ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے۔ اس وقت انصار نے چاہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعض اور صحابہ فوراً اس جگہ تشریف لے گئے جہاں انصار جمع تھے، اور آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو، دو خلیفوں والی بات غلط ہے، تفریقہ سے اسلام ترقی نہیں کرے گا، خلیفہ بہرحال ایک ہی ہوگا۔ اگر تم تفریقہ کرو گے تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تمہاری عزتیں ختم ہو جائیں گی اور عرب تمہیں تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، تم یہ بات نہ کرو۔ بعض انصار نے آپ کے مقابلے پر دلائل پیش کرنے شروع کیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے خیال کیا کہ حضرت ابوبکر کو تو بولنا نہیں آتا، میں انصار کے سامنے تقریر کروں گا، لیکن جب حضرت ابوبکر نے تقریر کی تو آپ نے وہ سارے دلائل بیان کر دیے جو میرے ذہن میں تھے، جو حضرت عمر کے ذہن کہتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں تھے، پھر اس سے بھی زیادہ دلائل بیان کیے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ بوڑھا مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ خود انصار میں سے بعض لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت ابوبکر جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مکہ والوں کے سوا عرب کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر ایک انصاری نے جذباتی طور پر کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، اس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے شہر سے نکال دیا تو ہم نے اسے اپنے گھروں میں جگہ دی اور خدا تعالیٰ نے اس کے طفیل ہمیں عزت دی۔ ہم مدینے والے گمنام تھے، ذلیل تھے، مگر اس رسول کی وجہ سے ہم معزز اور مشہور ہو گئے۔ اب تم اس چیز کو جس نے ہمیں معزز بنایا
کافی سمجھو اور زیادہ لالچ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے۔ اس وقت حضرت بکر نے فرمایا کہ دیکھو، خلافت کو قائم کرنا ضروری ہے، باقی تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، مجھے خلیفہ بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عطا فرمایا، تم ان کی بیعت کر لو۔ پھر عمر ہیں، یہ اسلام کے لیے ایک ننگی تلوار ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اب باتیں ختم کیجئے، ہاتھ بڑھائیے اور ہماری بیعت لیجیے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جرأت پیدا کر دی اور آپ نے بیعت لے لی۔ سقیفہ بنی سعدہ کے بیعت عام کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی۔ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت میں مشغول ہو گئے۔ پھر سوموار کے وقیہ دن اور منگل کی صبح کو مسجد میں بیعت عام ہوئی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت ہو گئی تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر سے قبل تقریر کی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اے لوگو، کل میں نے تم سے ایسی بات کی تھی، یعنی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، میں نے اس کا ذکر کتاب اللہ میں کہیں نہیں پایا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے معاملے کا انتظام کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا ہم پہلے فوت ہو جائیں گے، ہمارا خیال تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آخری ہوں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے جس سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، اور اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے گا جیسا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے مصداق ہیں، یعنی وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ بس اٹھو اور اس کی بیعت کرو۔ بس لوگوں نے بیعت سقیفہ کے بعد حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت عام والے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، یقین میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اور کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، اور جب تک میں دوسروں سے اس کو حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں ان سے دوسروں کو حق نہ حاصل کر لوں۔ انشاءاللہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ حضرت علی کی حضرت ابوبکر کی بیعت کے بارے میں بھی مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حبیب بن ابو ثابت سے روایت ہے یہ کہ حضرت علی اپنے گھر میں تھے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ حضرت علی قمیص پہنے ہوئے تھے، اس حالت میں جلدی سے باہر نکلے کہ نہ ہی اس پر ازار تھا اور نہ ہی کوئی چادر، اس امر کو ناپسند کرتے ہوئے کہیں اس سے دیر نہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی اور حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے منگوائے اور وہ کپڑے پہنے، پھر حضرت ابوبکر کی مجلس میں ہی بیٹھے رہے۔ حضرت علی کی حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بیعت کی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے پوری رضا اور رغبت کے ساتھ فوراً حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تو حضرت ابوبکر ممبر پر چڑھے
تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت علی کو نہ پایا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انصار میں سے کچھ لوگ گئے اور حضرت علی کو لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد، کیا تم مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، گرفت نہ کیجیے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وفات کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، اور یہی سچ ہے، کیونکہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز کی ادائیگی انہوں نے ترک کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اول حضرت ابوبکر کی بیعت سے بھی تخلف کیا تھا، مگر پھر گھر میں جا کر خدا جانے ایک دفعہ کیا خیال آیا کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیعت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ یہ تو بڑی معصیت ہے، اسی واسطے اتنی جلدی کی کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیعت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، آپ مکے کے ایک معمولی تاجر تھے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے اور مکے کی تاریخ لکھی جاتی تو مورخ صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابوبکر عرب کا ایک شریف اور دیانتدار تاجر تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ابوبکر کو وہ مقام ملا تو آج ساری دنیا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکے میں بھی یہ خبر جا پہنچی۔ ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ابوبکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان کے لیے اس امر کو تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا، اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابوبکر کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی ابوبکر جو تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابوبکر کی بیعت کر لی ہے، اور جب اس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور بادشاہ چن لیا ہے، تب ابو قحافہ سے بے اختیار کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول تھے۔ حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان تھے، ابو قحافہ نے بیعت کر لی تھی پہلے ہی علیہ وسلم کی، انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کیا، تو اسی لیے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے، ورنہ میرے بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا عرب متحد ہو جاتا۔ حضرت مسلم موعود اس واقعے کی ایک جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے کیا حالت تھی۔ جب خلیفہ ہوئے آپ کے والد زندہ تھے، کسی نے ان کو جا کر خبر دی کہ مبارک ہو ابوبکر خلیفہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا ابوبکر؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا۔ اس پر بھی انہیں یقین نہ آیا اور کہا کوئی اور ہوگا، لیکن جب ان کو یقین دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو عربوں نے اپنا سردار مان لیا۔ غرض وہ ابوبکر جو دنیا میں کوئی بڑی شان نہ رکھتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اس قدر عزت پا گیا کہ اب بھی لاکھوں انسان اس کی طرف اپنے آپ کو فخر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ خلیفہ مسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے ذمہ نہیں رکھتا، وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دے دیتا ہے جس قدر کوئی خدا کے لیے دیتا ہے۔ دیکھو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مکے میں ایک معمولی کوٹھا چھوڑا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو کس قدر قدر کی، اس کے بدلے میں اسے ایک سلطنت کا مالک بنا دیا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رویا بھی ہے۔ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں۔ اتنے وہ ابوبکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول کھینچ کر اس طور سے نکالے کہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اور اللہ ان کی کمزوری پر پردہ پوشی کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا، تو میں نے کوئی شاہ زور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا۔ اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک رویا ہے، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک یمنی چادر کا جوڑا ہے، لیکن اس کے سینے پر 2 داغ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمنی جوڑے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اچھی اولاد ملے گی، اور 2 داغوں سے مراد 2 سال کی امارت ہے، یعنی تم 2 سال مسلمانوں کے حاکم رہو گے۔ انتخاب خلافت کے بعد حضرت ابوبکر کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ خلافت کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ نے اپنے معاملات پر غور کیا اور کہا کہ بخدا تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے، اس لیے آپ نے تجارت چھوڑ دی اور بیت المال میں سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے روزانہ خرچ لینے لگے۔ آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ 6000 درہم کی رقم منظور کی گئی۔ چنانچہ بیت المال سے حضرت ابوبکر کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا گزارا چل سکے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے، اور اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں زمین بیچ دی جائے، اور آج تک مسلمانوں کا جو مال میں نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور کہا، اے ابوبکر صدیق، تم نے اپنے جانشین پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تمام عالم اسلامی کے بادشاہ تھے، مگر ان کو کیا ملتا تھا؟ پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تو تھے، مگر خود اس روپیہ پر کوئی تصرف نہیں رکھتے تھے۔ بے شک حضرت ابوبکر بڑے تاجر تھے، مگر چونکہ ان کو کثرت سے عادت تھی کہ جو ہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اس لیے ایسا اتفاق ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا۔ خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر راستے میں ملے تو پوچھا، کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا، آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا، اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کہاں کھاؤں گا، کہاں سے؟ حضرت عمر نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارا کس طرح ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، بیت المال پر میرا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب قرآن کریم نے اجازت دے دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا، مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا کہ جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت 4 خلفائے راشدین میں سے مختصر دور تھا جو کہ تقریباً 2.25 سال پر مشتمل تھا، لیکن یہ مختصر سا دور خلافت راشدہ کا ایک اہم ترین اور سنہری دور کہلانے کا مستحق تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو سب سے زیادہ خطرات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت اور فضل کی بدولت حضرت ابوبکر کی کمال شجاعت و جوانمردی اور فہم و فراست سے تھوڑے ہی عرصے میں دہشت و خطرات کے سارے بادل چھٹ گئے اور سارے خوف امن میں تبدیل ہو گئے، اور باغیوں اور سرکشوں کی ایسی سرکوبی کی گئی
کہ خلافت کی ڈولتی ہوئی عمارت مستحکم و مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ خلافت کے آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق کو جن خطرات و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا ذکر ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی فرمایا ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں امارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو معجزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا، اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستے زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، جھوٹے نبی قتل کر دیے گئے اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا، اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا، اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے بندے حضرت ابوبکر صدیق کو نصرت فرمائی، اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کفار کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ رسوا ہو گئے، اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی، اور یہی خدائے قہار کا وعدہ تھا، اور وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق ہے۔ بس غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا۔ حضرت ابوبکر کو ابتدا میں ہی درج ذیل 5 قسم کے ہم و غم اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور جدائی کا غم، انتخاب خلافت اور امت میں فتنے اور اختلاف کا خوف و خطرہ، لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ، اور نمبر 4، مسلمان کہلاتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار اور مدینے پر حملہ کرنے والے جس کو تاریخ میں فتنہ مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور نمبر 5، اور فتنہ ارتداد، یعنی ایسے سرکش اور باغی جنہوں نے کھلم کھلا بغاوت اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت میں وہ شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے طور پر نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ خوف کی ان سب حالتوں اور مصائب و فتن کا قلع کما کرنے میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمائی، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی، لیکن اس سے قبل حکم و عدل حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس، تفصیلی اقتباس ہے، وہ بھی پیش ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے حضرت ابوبکر کو پیش آنے والے مسائل و مصائب اور فتوحات و کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مماثلت ثابت ہے، یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفے سلسلہ نبوت موسویہ کے مشابہ و مماثل ہیں، وہ یہ آیت ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفہ مقرر کرے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے، اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم الخلفاء محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے،
وہ حضرت یوشع بن نون کے مقابل اور اس کا مثیل ہے، جس کو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے اختیار کیا اور سب سے زیادہ فراست کی روح اس میں پھونکی، یہاں تک کہ مشکلات جو عقیدہ باطلہ حیات مسیح کے مقابلے میں خاتم الخلفاء کو پیش آنی چاہیے تھی، ان تمام شبہات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال صفائی سے حل کر دیا، اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو، بلکہ تمام امور میں تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایسی اطاعت اختیار کر لی جیسا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یشوع بن نون کی اطاعت کی تھی، اور خدا بھی موسیٰ اور یشوع بن نون کے نمونے پر جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور مؤید تھا، ایسا ہی ابوبکر صدیق کا حامی اور مؤید ہو گیا۔ یوشع بن نون یا یشوع بن نون ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی نام ہے۔ در حقیقت آپ فرماتے ہیں، در حقیقت خدا نے یشوع بن نون کی طرح اس کو ایسا مبارک کیا جو کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اسامہ کے لشکر کا ناتمام کام جو حضرت موسیٰ کے ناتمام کام سے مشابہت رکھتا تھا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر پورا کیا، اور حضرت ابوبکر کی حضرت یشوع بن نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے جو حضرت موسیٰ کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حضرت یوشع کو ہوئی، اور خدا نے بلا توقف ان کے دل میں وہی نازل کی جو موسیٰ مر گیا، تو یہود حضرت موسیٰ کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول سے ظاہر ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر حضرت ابوبکر نے یقین کامل ظاہر کیا اور آپ کے جسد مبارک پر بوسہ دے کر کہا کہ تو زندہ بھی پاک تھا اور موت کے بعد بھی پاک ہے۔ اور پھر وہ خیالات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا، اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بےخبری کر دی جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نبویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح حضرت یشوع بن نون نے دین کے سخت دشمنوں اور مفتریوں اور مفسدوں کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح بہت سے مفسد اور جھوٹے پیغمبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ راہ میں ایسے نازک وقت میں فوت ہو گئے تھے کہ جب ابھی بنی اسرائیل نے کنانی دشمنوں پر فتح حاصل نہیں کی تھی اور بہت سے مقاصد باقی تھے اور ارد گرد دشمنوں کا شور تھا، جو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اور بھی خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا۔ کئی فرقے عرب کے مرتد ہو گئے تھے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کئی جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور ایسے وقت میں جو ایک بڑے مضبوط دل اور مستقل مزاج اور قوی الایمان اور دلاور اور بہادر خلیفہ کو چاہتا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے، اور ان کو خلیفہ ہوتے ہی بڑے غموں کا سامنا ہوا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ بباعث چند در چند فتنوں اور بغاوت آراب اور کھڑے ہونے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر، جب کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا، وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم دل پر نازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا اور زمین سے ہموار ہو جاتا، مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول آیت 6 میں حضرت یشوع کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو اور دلاوری کر، یعنی موسیٰ تو مر گیا، اب تو مضبوط ہو جا۔ یہی حکم قضاء و قدر کے رنگ میں نا شرعی رنگ میں حضرت ابوبکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ تناسب اور تشابہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابوبکر بن قحافہ اور یشوع بن نون ایک ہی شخص ہے۔ استخلافی مماثلت نے اس جگہ کس کر یعنی واضح طور پر اپنی مشابہت دکھلائی ہے۔
یہ اس لیے کہ کسی دو لمبے سلسلوں میں باہم مشابہ کو دیکھنے والے طبعاً یہ عادت رکھتے ہیں کہ یا اول کو دیکھا کرتے ہیں اور یا آخر کو، مگر دو سلسلوں کی درمیانی مماثلت کو، جس کی تحقیق و تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے، دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اول اور آخر پر قیاس کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے اس مشابہت کو یشوع بن نون اور حضرت ابوبکر میں ہے جو دونوں خلافتوں کے اول سلسلہ میں ہیں، اور نیز اس مشابہت کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم اور اس امت کے مسیح موعود میں ہے جو دونوں خلافتوں کے آخری سلسلہ میں ہے، اجلا بدیہات کر کے دکھلا دیا۔ اس نے یشوع اور ابوبکر میں وہ مشابہت درمیان رکھ دی کہ گویا وہ دونوں ایک ہی وجود ہے یا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے تھے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی، یہی واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوبکر کی خلافت قبول کر لی۔ غرض ہر ایک پہلو سے حضرت ابوبکر صدیق کی مشابہت حضرت یشوع بن نون علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔ خدا نے جس طرح حضرت یشوع بن نون کو اپنی وہ تائیدیں دکھلائیں کہ جو حضرت موسیٰ کو دکھلایا کرتا تھا، ایسا ہی خدا نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابوبکر کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا۔ اس نے مفسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پا کر قتل کیا تاکہ اصحاب رضی اللہ عنہم جانیں کہ جس طرح خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے بھی ساتھ ہے۔ ایک اور عجیب مناسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت یشوع بن نون علیہ السلام سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یشوع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہولناک دریا سے جس کا نام یردن ہے عبور مال لشکر کرنا پیش آیا تھا، اور یردن میں ایک طوفان تھا اور عبور غیر ممکن تھا، اور اگر اس طوفان سے عبور نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ہاتھوں سے تباہی متصور تھی، اور یہ وہ پہلا امر ہولناک تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یشوع بن نون کو اپنے خلافت کے زمانے میں پیش آیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اس طوفان سے اعجازی طور پر یوشع بن نون اور اس کے لشکر کو بچا لیا اور یردن میں خشکی پیدا کر دی جس سے وہ آسانی گزر گیا۔ وہ خشکی بطور جوار بھاٹا تھی یا محض ایک فوق العادت اعجاز تھا، بہرحال اس طرح خدا نے ان کو طوفان اور دشمن کے صدمے سے بچایا، اسی طوفان کی مانند بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفۃ الحق کو تمام جماعت صحابہ کے جو 1,00,000 سے زیادہ تھے پیش آیا، یعنی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی، اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ضرور تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ بگڑتے تا یہ پیش گوئی پوری ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دو تو ایمان نہیں لائے، لیکن اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں بس ایسا ہی ہوا، اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور چند لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی، اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی، اور ایک سخت طوفان ملک میں برپا ہوا، اور یہ طوفان اس خوفناک پانی سے بہت بڑھ کر تھا جس کا سامنا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو پیش آیا تھا، اور جیسا کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ناگہانی طور پر سخت ابتلا میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دریا سخت طوفان میں تھا اور کوئی جہاز نہ تھا، اور ہر ایک طرف سے دشمن کا خوف تھا، یہی ابتلا حضرت ابوبکر کو پیش آیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ارتداد عرب کا ایک طوفان برپا ہو گیا،
اور جھوٹے پیغمبروں کا ایک دوسرا طوفان اس کو قوت دینے والا ہو گیا۔ یہ طوفان یوشع کے طوفان سے کچھ کم نہ تھا بلکہ بہت زیادہ تھا۔ اور پھر جیسا خدا کی کلام نے حضرت یوشع کو قوت دی اور فرمایا کہ جہاں جہاں تو جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، مضبوط ہو اور دلاور بن جا اور بے دل مت ہو، تب یشوع میں بڑی قوت اور استقلال اور وہ ایمان پیدا ہو گیا جو خدا کی تسلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی حضرت ابوبکر کو بغاوت کے طوفان کے وقت خدا تعالیٰ سے قوت ملی۔ جس شخص کو اس زمانے کی اسلامی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ ابوبکر کے ساتھ نہ ہوتا اور اگر در حقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا اور اگر در حقیقت ابوبکر خلیفہ حق نہ ہوتا تو اس دن اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مگر یشوع نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابوبکر صدیق کو قوت ملی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس ابتلا کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی۔ چنانچہ جو شخص اس آیت مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھے گا وہ یقین کر لے گا کہ بلا شبہ اس ابتلا کی خبر قرآن شریف میں پہلے سے دی گئی تھی، اور وہی خبر ہے یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی خدا نے مومنوں کو جو نیکوکار ہیں وعدہ دے رکھا ہے جو ان کو خلیفہ بنائے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو پہلے بنائے تھے، اور اسی سلسلہ خلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسیٰ کے بعد قائم کیا تھا۔ یہ تفسیری سراسر وضاحتی ترجمہ کیا ہوا حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی فرمایا، اسی سلسلہ خلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسیٰ کے بعد قائم کیا تھا، اور ان کے دین کو یعنی اسلام کو جس پر وہ راضی ہوا زمین پر جما دے گا اور اس کی جڑ لگا دے گا، اور خوف کی حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دے گا۔ وہ میری پرستش کریں گے، کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھو اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جاتا رہے گا، مگر خدا اس خوف کے زمانے کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا۔ سو یہی خوف یشوع بن نون کو بھی پیش آیا تھا، اور جیسا کہ اس کو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی، ایسا ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی۔ تو انشاءاللہ اس کی باقی جو تفصیلات ہیں 5 باتوں کی آئندہ بیان ہوں گی۔ جو آج کل کے حالات ہیں دنیا کے جنگوں کے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو ایٹمی جنگ کی بھی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں، جس کے جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خوفناک نتائج ہوں گے، اور اس کے نتائج اگلی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے۔ ان دنوں میں درود بھی بہت پڑھیں، استغفار بھی بہت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک وقت میں جماعت کو خاص طور پہ تلقین فرمائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا بہت پڑھا کرو، اور فرمایا تھا کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے یہ دعا کیا کریں۔ تو اس کو بھی آج کل بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حسنات سے بھی نوازے اور ہر قسم کے آگ کے عذاب سے سب کو بچائے۔ ایک جنازہ غائب بھی آج پڑھاؤں گا میں، جو مکرم ابو الفرج الحسنی صاحب شام کا ہے۔ یہ 13 فروری میں 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد مکرم محمد الحسنی صاحب ابتدائی احمدیوں میں سے تھے،
انہوں نے مولانا جلال الدین شمس کے ذریعے سے بیعت کی تھی۔ ابو الفرج الحسنی صاحب سیریا کے پہلے امیر جماعت مکرم امیر منیر الحسنی صاحب کے بھتیجے تھے، اور ان کے دور میں بھی نائب امیر کے طور پر جماعت کی خدمت بجا لاتے رہے، بعد میں بھی نائب امیر رہے۔ 1933 میں پیدا ہوئے، اور چچا منیر الحسنی صاحب کی نیکی، تقوی اور علمی گفتگو سے بہت متاثر تھے، ان کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ 15 سال کے تھے جب ایک دن ریڈیو پر تلاوت سن کر دل بھر آیا اور رونے لگے۔ اپنے چچا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک کتاب دی۔ کتاب پڑھ کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو 3 خلفائے سلسلہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ خلیفہ مسیح ثانی جب 1955 میں دمشق سے تشریف لائے تو مرحوم کو آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا اور سیکیورٹی کی خدمات کا موقع بھی ملا۔ 1972 میں پاکستان جانے اور خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ربا میں چند ماہ رہ کر اردو سیکھنے اور جماعتی علوم سے بہرہ مند ہونے کا بھی موقع ملا۔ اسی سال انہیں پاکستان سے قادیان جانے کا بھی موقع ملا۔ 1986 میں جلسہ سالانہ کے موقع پر برطانیہ آئے اور حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف بایابی ملا۔ پھر 2017 میں ان کو قادیان جانے کا بھی موقع ملا دوبارہ، اور جلسہ میں انہوں نے عربی زبان میں ایک مختصر خطاب بھی فرمایا۔ مرحوم بڑے نیک اور صالح، مخلص اور عالم بعمل بزرگ تھے، اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی اہلیہ بھی غیر احمدی ہیں۔ صدر جماعت سیریا کہتے ہیں کہ میں 2017 میں ان کے ساتھ قادیان کی زیارت کے لیے گیا۔ باوجود کہ آپ بہت ضعیف تھے، مگر فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر نہیں چل رہے بلکہ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو یہ حال تھا کہ بیماری کی وجہ سے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ آپ ہو آئیں تو پھر انہوں نے کہا جب خلیفہ کا حکم آ گیا ہے، یا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ بیماری اور کمزوری ان کی اور جو ان کی اہلیہ کی تھی دونوں ٹھیک ہو گئے، اور اللہ فضل سے وہاں گئے، بلکہ منارۃ المسیح میں بھی ان کو چڑھنے کی توفیق ملی۔ اور وہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے جوانوں سے زیادہ تیزی سے اوپر چڑھ کے، حالانکہ پہلے چلنے میں بھی مشکلات تھی۔ مسلم دروبی صاحب ڈاکٹر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم ایک ولی اللہ اور ابدال الشام میں سے تھے، میں خود بھی اور باقی دوست بھی اس کے گواہ ہیں۔ آپ دمشق کے معروف تاجروں میں سے تھے اور قابل تقلید نمونہ تھے، اور بازار میں آپ کی اچھی شہرت تھی۔ مرحوم بہت حکیم اور ذہین تھے، باقاعدگی سے تہجد کا التزام کرتے، سچی خوابیں دیکھنے والے تھے، بہت سی پوری ہوئیں۔ ان میں سے بہت سی سیریا کے حالات اور مصائب کے متعلق بھی تھیں۔ جب مختلف مربیان عربی کی تعلیم کے لیے سیریا آتے تو آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ اول تو خلیفہ وقت کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں، اور دوسرے انہوں نے تبلیغ کے لیے زندگی وقت کی ہوئی ہے۔ حسام النقیب صاحب سابق صدر جو ہیں شام کے، آج کل ترکی میں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم متعدد خصائل حمیدہ کے مالک تھے، جن میں سب سے نمایاں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء سے محبت تھی۔ مرحوم کے ساتھ سفر قادیان مجھے ساری عمر نہیں بھولے گا۔ اس سفر کی ہر بات ہی ایک معجزہ تھی۔ میں قادیان میں سارا وقت ان کے ساتھ رہا۔ قادیان میں ان کی یہی ایک دعا ہوتی تھی کہ اے خدا، خلیفہ وقت کی تائید اور نصرت فرما، اور ان کی عمر اور ہر کام میں برکت عطا فرما۔ پھر لکھتے ہیں کہ جب مجلس میں کوئی شخص خلیفہ وقت کا کوئی ارشاد بیان کرتا تو اس دوران کسی کو بولنے کی اجازت نہ دیتے، تاکہ آپ ارشاد پوری طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور محظوظ ہوں۔ ایک بڑے بے نفس انسان تھے
کسی سے اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے ڈانٹر کہتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کی جماعت ہی سب کچھ ہے، جماعت کی باتیں کرو۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے، آخری سالوں کے سوا جب کہ بہت کمزور ہو گئے تھے، کبھی آپ نے جماعتی کتب کا مطالعہ ترک نہیں کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ جب کوئی آپ سے کسی قرآنی آیت کی تفسیر پوچھتا تو تفسیر کبیر کی شرح بیان کرتے تھے۔ ان کے بھانجے محمد عمار المسکی صاحب جو یہاں یو کے میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں 14 سال کا تھا جب ان کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ واپسی پر ان کے ساتھ گھر آتا اور راستے میں ان سے جماعتی علوم کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اور بڑی تفصیل سے جواب دینے والے تھے۔ سیریا میں جماعتی کتب بھی دستیاب نہیں تھیں۔ افراد جماعت کو جماعتی علوم کی منتقلی میں مرحوم کا بہت کردار ہے۔ اردو کی کتابیں انہوں نے اردو پڑھنی سیکھی تھی، ربا جب گئے ہیں تو اردو کتابیں لے آتے تھے اور پھر کوشش کرتے تھے کہ اردو کی کتابوں پڑھ کے اور سمجھ کے پھر ان کا ترجمہ کر کے جماعت کے افراد کو بتائیں۔ مرحوم ایک بے نفس آدمی تھے، کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ خادم بن کر رہنا انہوں نے پسند کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو امیر بنانا بھی چاہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پھر کہیں گے کہ خاندانی طور پہ چل پڑا ہے سارا کچھ، امارت کا کام بھی، اس لیے کسی اور کو بنا دیں اور میں پورا تعاون کروں گا ان سے۔ اور پھر اپنے سے کم عمر کو بھی امیر کے ساتھ تعاون کیا اور بے شمار تعاون کیا، بلکہ مثال قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوق کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی تمام دعائیں ان کی اپنی اہلیہ کے متعلق بھی پوری فرمائے، ان کو بھی توفیق دے کے قبول کر لے اہمیت کو۔ نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر